امین وعزیر الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال تعالى في مقام آخر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات تاجدار دو جہاں فخر موجودات باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ پیش کر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ عز و جل کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے عشرہ رحمت کے اس دوسرے جمعۃ المبارکہ میں ہم سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، عشرہ رحمت مکمل ہونے کو ہے، آج 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہوگی، اور یوں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے وہ عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ حضرات گرامی، یقیناً اللہ کی رحمت تو ہر سال کے ہر دن ہر لمحے اترتی رہتی ہے، اور اللہ کی ہی رحمت سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ نظام رک جائے۔ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ماہ رمضان ماہ رحمت اور ماہ برکت کی یہ فضیلت اور برکت ہے کہ اس میں روزے داروں پر ایک خصوصی رحمت کا نزول یہ ہوتا ہے کہ روزے دار وہ روزے دار جو میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا کہ جس کا منہ جس کا پیٹ ہی روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے سارے اعضاء روزے دار ہو جائیں، تو اس میں اس روزے دار پر یہ خاص رحمت اترتی ہے کہ روزے دار سویا ہوا بھی ہو تو اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا روزے دار اگر سویا بھی ہو، یہ کہیں نہیں آیا، ہم نے سنا تھا بزرگوں سے کہ وہ عالم ربانی جس کا دن اور جس کی رات اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی خدمت میں گزرتا ہو، جو اسلام کے لیے جس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ عالم ربانی جس نے اپنی زندگی اسلام کو دے دی ہو، اگر وہ عالم ربانی عشاء کے بعد سو بھی جائے، وہ فجر میں اٹھ جائے، تو یہ پوری رات سونا بھی اس کے لیے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو وہ عالم ربانی کہ جو اپنی زندگی وقف کر دے اسلام کے لیے، اس کا سونا عبادت ہے۔ لیکن اس ماہ کی یہ خصوصیت ہے، اللہ اکبر، کوئی عام مسلمان ہو چلو دین کے لیے پورے زندگی وقف نہ بھی کرے، صرف روزے دار وہ بن جائے کہ جو اللہ اس کے رسول کی منشا ہے، وہ عام روزے دار بھی دن کو سوتا ہے، رات کو سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کے آرام کو بھی اللہ عبادت میں شمار فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی رحمت نہ ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم یوں زندگی کے 24 گھنٹے سال کے پتہ نہیں کتنے گزرتے جائیں گے، لیکن یہ روزے دار اس کی شان ہے، اللہ اکبر، کہ یہ اگر جاگتا بھی رہے تو اس کی جو سانسیں نکلتی ہیں، اس کی جو ہڈیاں ہیں، تو روزے دار کی سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کی ہڈیاں بھی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وہ روزے دار جو میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا، جو اللہ اس کے رسول کی منشا ہے، وہ بیٹھ کر دعا تو اپنے مسجد اپنے گھر پر کرتا ہے، لیکن اس روزے دار کے ہاتھ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو اس روزے دار کی یہ شان ہوتی ہے کہ عرش کو اٹھانے والے وہ ملائے اعلیٰ کے اللہ کے مقرب فرشتے اس روزے دار کی دعا پر عرش کے اوپر وہ آمین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
روزے دار کی یہ شان ہوتی ہے اور یہ اس ماہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے، یہ روزے داروں پر، اس ماہ رمضان کے احترام اور عظمت ادب کرنے والوں پر کہ روزے دار تو روزے میں ہوتا ہے لیکن سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس روزے دار کی خاصیت ہے اور اس ماہ کی خصوصیت ہے، بس یہ کہیں نہیں ملنے والا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ افسوس کا مقام ہے کہ 9 دن گزر گئے، پتہ نہیں ہم نے اس کا کتنا قدر کیا، اتنا احترام کیا۔ بس امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو بھی دن بچے ہیں، اللہ اس کی عظمتوں کو، اس کی رحمتوں کو اللہ ہمیں اپنے دامنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بہرحال میں مختصر کے ساتھ آج جس عنوان اور موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادے سے آیا ہوں، حضرات گرامی، وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ تو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، صرف دارالعلوم میں نہیں بلکہ عام ہر مدرسے کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ بتاؤ بچوں، اسلام کی کتنے رکن ہیں، اسلام کے پائے کتنے ہیں، اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ تو بچہ بھی بولتا ہے کلمہ توحید ایک بنیاد، ایک رکن کلمہ توحید ہے، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ، پانچواں ہے حج۔ حضرات گرامی، تو یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی یہ جاری کرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ اسلام کے اہم رکن ہے۔ حضرات انہی رکنوں میں سے حضرات ایک زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم رکن ہے، اگرچہ زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے۔ مالک نصاب وہ جہاں ہوتا ہے، جس مہینے میں ہوتا ہے، سال گزرتا ہے شعبان کے مہینے میں اگر وہ صاحب نصاب بنا، اب دوسرا شعبان جس تاریخ کو، جس دن وہ صاحب نصاب پچھلے شعبان کو بنا تھا، اب دوسرے شعبان میں جس دن جس لمحے وہ تاریخ آ گئی وہ صاحب نصاب بن گیا، اسی وقت اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ رمضان کی انتظار میں اس کو ڈیلے کرنا ناجائز ہے، لیکن عام مسلمانوں کا یہ معمول طریقہ بن گیا ہے کہ عام مسلمانوں کی آج کثرت دنیا میں وہ ماہ رمضان کے مہینے میں ہی کثرت سے زکوٰۃ اپنے مالوں کی نکالتی ہے، صدقات اور خیرات کرتی ہے، اس امید پر کہ زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے اور ایک نیت بھی محمود ہے، حسن ہے، اچھا ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس مہینے میں جو فرض ادا کرے اللہ اس کو ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس نیت پر ادا کر لینا کہ یقیناً اگر ہم اس میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ کئی گنا اجر عطا فرمائے گا، اس نیت سے اگر ادا کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے۔ لیکن میں نے کہا اگر وہ اب یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں کب صاحب نصاب کس مہینے میں ہوا اور کس مہینے میں میں صاحب نصاب میرا سال پورا ہوتا ہے، بہرحال لیکن اگر اس نیت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو یہ نیت اچھی بھی ہے۔ حضرات گرامی، تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حضرات آپ دیکھیں گے یقیناً ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا اور بیان ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو ایک ذہن نشین بات رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بعد سب سے زیادہ جس رکن کا، جس فرض کا سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے، نماز کے بعد سب سے زیادہ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات اب بتائیں، فرض ہونے میں، رکن ہونے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ برابر ہے، یہ سارے برابر ہیں، لیکن ان فرضوں میں سے بھی کچھ فرض ایسے ہیں کہ جس کی بار بار تاکید آئی ہے۔ حضرات تو اس میں سے نماز تو پہلے نمبر پر ہے کہ کئی 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ جس فرض کا، جس رکن کا تاکید کے ساتھ اللہ کو ذکر فرمایا وہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، جس کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انعام کا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بشارت بھی دی ہے محبوب پاک کی زبان سے۔ حضرات گرامی، تو زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حضرات یہ مضمون، یہ لفظ دو لفظ ہے نا، اس لفظ کے ساتھ تو کئی درجنوں جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، جہاں نماز کا ذکر فرمایا اللہ نے، وہی ساتھ میں اللہ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ میں نے جہاں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا 3 پارے کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نیک کام کرنے والے، ایمان لانے والے
وہ ہیں کہ جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کی، تو پھر کیا انعام ہے؟ اللہ فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، تم دیتے زکوٰۃ ہو تو پھر زکوٰۃ دے کر دنیا والوں سے امید مت رکھو کہ یہ تمہیں کیا دیں گے، بلکہ یہ تو احسان ہے کہ جو تم سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں، زکوٰۃ دو، امید رکھو دنیا داروں سے نہیں، بلکہ یہ امید رکھو کہ میں نے جو زکوٰۃ صدقات اللہ کے لیے دیے ہیں اس کا اجر تو مجھے اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے بڑا قابل غور ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، اس دنیا میں بھی بے خوف ہے، قیامت کے دن میں بھی یہ بے غم ہوں گے۔ سبحان اللہ، انہیں قیامت کے دن بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس موضوع کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے متقی کون ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے متقی بندے تو وہ ہیں جو میری دی ہوئی نعمت اور میری دی ہوئی روزی میں سے کچھ میری راہ میں، میرے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی تیسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دلاتا ہے، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تم نے یہ خرچ کر دیا تو محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے بچے جو ہے غریب ہو جائیں گے، کیا کرتے ہو؟ تو شیطان تو ایک طرف تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، فحشا کا، کہ مال غریبوں کا ہڑپ جاؤ، خود ہی رکھو، زکوٰۃ نہ ادا کرو، یہ برائی ہے۔ اور اس کے بعد شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دلاتا ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، دوسری طرف اللہ فرماتا ہے اسی آیت میں دور نہیں، اسی جگہ اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تو محتاجی کا ڈر دلاتا ہے لیکن تمہارا رب کہتا ہے اگر تم میرے راستے میں دے گئے تو تمہارا رب تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اب تمہیں دیکھنا ہے تمہیں شیطان کے وعدے پر یقین ہے یا رب کے وعدے پر یقین ہے۔ رب کہتا ہے تم مجھے دو، اللہ فرماتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے میں تم پر فضل بھی کروں گا، تمہاری مغفرت بھی کروں گا۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانہ تو وسعت والا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اس کے راہ میں دینے والوں کے اللہ پر، اور ایک آیت میں اللہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیں نا، ہم جب بھی کچھ دیتے ہیں نا کسی کو دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم کسی محتاج کو، کسی فقیر کو دیتے ہیں تو دینے والا ہاتھ بھی انسان، لینے والا ہاتھ بھی انسان ہی کا ہوتا ہے، اگرچہ اس لفظ سے مراد کچھ اور ہے، لیکن یہ اللہ کی کمال محبت ہے۔ ایک آیت میں تو جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے یہ مت سمجھو کہ وہ بیکار گیا، وہ تو اللہ کو قرضہ دیتا ہے، لیکن جو اللہ کو، دنیا داروں کو قرضہ دو تو دل میں ڈول مٹول رکھتے ہو، شک رکھتے ہو، پتہ نہیں دے گا نہیں دے گا، دے گا نہیں دے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے جو مجھے قرضہ دیتا ہے فَيُضَاعِفُ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اللہ اس کو اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ ويأخذ الصدقات، قربان جائیں مالک کی مہربانی پر، قربان جائیں اللہ عز و جل کی رحمت پر۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہیں یہ خبر نہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تو ہی ہے کہ جو بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وہ یأخذ الصدقات، لینے والا ہاتھ انسان کا ہوتا ہے، لیکن کمال محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اللہ ہی تو وہ ہے کہ جو بندوں کے صدقوں کو لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو، اس رحمت کو، اس لطف کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے تم غریب محتاج کے ہاتھ میں دیتے ہو، مستحق زکوٰۃ کے ہاتھ میں دیتے ہو، یہ مت سمجھو میں انسان کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ سمجھو کہ میں رب العزت کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اب اللہ کا ہاتھ ہماری ہاتھ کی طرح تو نہیں ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم کسی کو دیتے ہو تو اللہ لیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے
اللہ خوشی خوشی اپنے بندے کے دینے کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ قبول فرماتا ہے. حضرات اس طرح کی کثرت کے ساتھ آیتیں ہیں. ایک طرف اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا, ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا, ثواب کا وعدہ فرمایا. دوسری طرف جو لوگ مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں حضرات اس کے لیے بھی وعید ہے. محبوب کی زبان سے جنت جنت سنتے رہتے ہیں. آپ آئیں, محبوب کی زبان سے ایک بشارت یہ بھی دی گئی ہے. حضور کی زبان سے ہم سنتے ہیں نا, حضور کی زبان سے یقیناً حضور کا ایک ایک لفظ زبان سے نکلنے والا, جب حضور جنت کی بات کریں, اللہ کی رحمت کی بات کریں تو مسلمانوں کے دل امنڈ آتے ہیں اللہ کی رحمت پر, مہربانی پر. لیکن ایک زبان یہ بھی ہے, اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا, اے حبیب فرما دے الذین یکنزون الذهب والفضہ, اے حبیب آپ فرما دے وہ لوگ جو اب سونا چاندی جمع کرتے ہیں. اب سونا چاندی سے مراد صرف سونا چاندی نہیں بلکہ ہر وہ مال جو جمع کیا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے. فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس سونا چاندی کو یا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں. یعنی جس پر زکوٰۃ ہے, یا مراد جتنا زکوٰۃ بنتا ہے زکوٰۃ ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو کیا فرمایا فَبَشِّرْهُمْ, اے حبیب آپ ان کو بشارت دے دیں, ان کو خوشخبری دے دیں. کس بات کی؟ کیا پھر بھی جنت کی؟ اللہ اللہ, آپ تڑپ جائیں اور آپ کا دل خوف خدا سے لرز جانا چاہیے. یہ بھی محبوب کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. حضرات جو محبوب رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اسی رحمت والے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے. فبشرہم, اے حبیب آپ ان کو بشارت خوشخبری دے دیں. کس بات کی؟ فبشرہم بعذاب علیم, ان کو بتا دیں اللہ نے ایسے کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ, جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتے ہیں, آپ بتا دیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب کیا ہے؟ تھوڑی سی جھلک اللہ نے آگے بیان فرمایا, یوم یحما فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, جس دن ان کے زکوٰۃ, ان کے مال کو, جس مال پر زکوٰۃ واجب فرض تھا اس کے مال کو, اللہ اکبر, جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. جہنم کی آگ میں جیسے کہ لوہار لوہے کو پگھلانے کے لیے بھٹی میں رکھتا ہے تو لوہا پگھل جاتا ہے, اس کو تپاتا ہے, اسی طرح جہنم کی آگ میں اس سونا چاندی مال زکوٰۃ کو تپایا جائے گا. پھر اس اللہ کو جہنم کی آگ میں تپنے کے بعد اس مال سے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اس کی پیشانی کو, اس کی پیٹھ کو اور اس کی جو ہے وہ کمر کو, ظہورہم, اس کے بازو کو, اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے اس آگ سے ان چیزوں کو داغا جائے گا. پیشانی پر داغ جائے, ایک چھوٹا سا آپ جو ہے نا سوئی کو گرم کر کے رکھ لیں صرف پیشانی پر, بتائے برداشت ہوگی؟ لیکن وہاں ان مالوں کو گرم کر کے رکھا جائے گا, پیشانی داغی جائے گی, اس کے کمر کو داغا جائے گا, اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. پھر اللہ کے فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر رکھا تھا دنیا میں, فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو اس مال کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے. اللہ حضرات, تو اللہ نے وعید سنائی. اب ایک آیت نہیں, میں صرف آیتیں پڑھوں تو پتہ نہیں گھنٹے لگ جائیں, صرف آیت, حدیث تو اپنی جگہ اللہ اکبر, لیکن ایک دو حدیث میں بیان کر دیتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اور اس دیہاتی آیا, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں, اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں میں وہ کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں, ایسا عمل بتا دیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے آنے والے سنو, تم یہ کام کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اس کا کسی کو شریک مت بناؤ, یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, اور نماز قائم کرو, اور ماہ رمضان کے روزے رکھو. چوتھا, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پر اللہ کے نبی نے حج کا ذکر نہیں فرمایا, لیکن دوسری حدیثوں میں حج کا بھی ذکر ہے حضرات اکرامی, تو یہاں حج کو بھی شمار کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ادا کرتے رہو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں جب حضور کی زبان سے اس نے یہ سنا تو اس نے کہا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں جو آپ نے فرمایا ہے نا, نہ اس پر میں کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا, جو آپ نے کہا اس پر پورا عمل کر کے دکھاؤں گا. سبحان اللہ, اللہ اللہ.
یہ ہے وصیت۔ آج کل علماء سے، پیران اعظام سے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن وعدہ سامنے ہوتا ہے پیچھے مکر جاتے ہیں۔ پھر وعدہ ہو گیا، لیکن یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں جو رسول سے وعدہ کرتے ہیں، پھر قسم کھاتے ہیں اللہ کے رسول وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، آپ سے جو آپ نے کہا ہے زندگی چلی جائے آپ سے ساتھ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، اللہ کچھ کم نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں یہ کہہ کر جب وہ جانے لگا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ جو جا رہا تھا اسلام کے فرائض کو اس نے اقرار کیا، یقیناً آپ پوری زندگی نوافل میں لگا دیں، نوافل کا بھی ثواب ہے، چاہے وہ صدقات ہو نفل کی صورت میں، وہ نمازیں ہو نفل کی صورت میں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں درجے رکھتے ہیں، لیکن جو فرض کا درجہ ہے آپ پوری زندگی نفل پڑھتے رہیں پھر بھی وہ ثواب نہیں ملتا ہے کہ آپ صرف دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ادا کر لیں، پوری زندگی کے نفلوں کا ثواب آپ کے فرضوں کے نماز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ فرض کا ثواب درجہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس نے فرضوں کا اقرار کیا، اللہ کے نبی جو آپ نے فرض کہے ہیں میں وہ ادا کر دوں گا، اللہ اکبر۔ وہ کہہ کر جانے لگا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا، جو یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کو دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے۔ حضرات تو پھر جنت کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں، آسان سا نسخہ ہے، اللہ کے فرائض کو قائم کر لیں، فرائض اللہ کے حدود کا خیال رکھ لیں، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اللہ اکبر، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکات قنطرۃ الاسلام، زکات اسلام کا پل ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ زکات دیتا ہے، صدقات دیتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے سے نکال کر دیتا ہے، یعنی شیطان بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اتنا روکتا ہے کہ کئی شیطان لگ جاتے ہیں۔ کہاں ایک بار جب زکات دیتا ہے نا وہ 70 شیطانوں کے جبڑے سے نکال کر پھر زکات دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بھاری بات ہے کہ زکات نکال دینا، لیکن آپ کو نکالنا ہے، شیطانوں کے جبڑوں سے کھینچنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نکالنا۔ میرے آقا نے فرمایا جو زکات اور صدقات دیتے ہیں یہ 70 بری موت کو دفع کر دیتے ہیں، اللہ اس کی موت کو اچھی کرتا ہے۔ میں احادیث پر جاؤں تو بہت لمبا وقت رہا، مختصر وقت کے ساتھ بہت سارے لوگ، اب ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی فرض ادا کرے اس کے لیے علم بھی ضروری ہے، لوگ جہاں نماز کے مسئلے نہیں پوچھتے ہیں تو اسی طرح زکات سے بھی کوئی مطلب نہیں، اپنے طرف سے جو من میں الا ماشاء اللہ 100 میں سے 2-4 بندے نکل جائیں کہ جن کو یہ فکر ہو کہ بھائی ہم کو زکات نکالنی ہے تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ بھی ہے تو پوچھ لیں۔ جب تک آپ کو مسئلے کی خبر نہیں ہوگی تو آپ کیسے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ حضرات تو فرض کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔